آدھا درود اور آدھا دعا، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ آدھی دعا اور آدھی درود، یہ سوال کیا جا رہا ہے ہمارے بھائی کی جانب سے۔ السلام علیکم عاقل بھائی، اوم اور کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ عاقل بھائی، میرا ایک سوال تھا۔ میں نے حدیث سنی تھی نا، وہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا، آدھا درود اور آدھی دعا کیا ہے؟ آدھا درود اور آدھی دعا کیا ہے؟ آپ غالباً اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں ابی ابن کعب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرتے ہیں، اور عن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ اور آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو، فَإِن زِدْتَ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا زیادہ اگر کرو گے تو وہ تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اپنی پوری دعا ہی آپ درود علیہ السلام آپ پر پڑھتا رہوں، آپ پوری دعا ہی آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلت اجعل لک صلاتی کلہا، کیا میں آپ پر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پوری دعا میں یہی پڑھتا رہوں؟ قال اذا تکفى ہمک، اذن تکفى ہمک، تب تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، ویغفر لک ذنبک، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، تو اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ انہوں نے عرض کیا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی نے کہا کیا میں اپنی پوری دعا ہی آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے ہمارے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اب اصل سوال کہ اجعل لک صلاتی کلہا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں نماز یا وہ درود نماز مراد نہیں بلکہ دعا مراد ہے۔ اسی لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جو وقت اپنی ذات کے لیے دعا میں صرف کرتا تھا، کیا وہ وقت پورا آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ تو صحابی نے یہ پوچھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی دعاؤں میں سے کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرض نماز کے بارے میں سوال نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ دعاؤں کو نہ تمام دعاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی اجازت مانگ رہے تھے، بلکہ اپنی ایک مخصوص نفلی دعا کے وقت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی دعا کے بجائے زیادہ وقت درود پڑھنے میں لگا دے تو اس کی دنیا اور آخرت کے تمام کام کیسے سنور جائیں گے اور کیسے پورے ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب اہل علم میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی دعا کے وقت کو درود شریف میں صرف کرتا ہے، اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود اس کی ضروریات پوری فرما دیتا ہے۔ علامہ ابن
علان البکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف میں کئی عظیم عبادتیں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اللہ کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اللہ کے رحمتوں کا استحقاق۔ لہذا بندہ بظاہر اپنی دعا چھوڑتا ہے، اپنی حاجت کو بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم اجر اور خیر حاصل کر رہا ہوتا ہے، جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں، کیونکہ اس دعا میں جس شخص کے غم اللہ تعالیٰ دور کر دے اور گناہ معاف کر دے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ تو خود بخود کھل جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم مسئلہ سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، اس حدیث سے مراد درود شریف کی کثرت کی ترغیب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نہ کہ یہ کہ انسان اپنی تمام مشروع دعاؤں کو چھوڑ دے، بلکہ یہ حدیث اس بات کے خلاف نہیں کہ مسلمان اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی دعاؤں کا یا اپنی حاجت کو پورا کرنے کا سوال اللہ رب العالمین سے کرے، وہ کرتا رہے، لیکن اگر وہ درود شریف پڑھے گا تو یہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ درود شریف کا ہدیہ کس طریقے سے پیش کریں، اس کے لیے میں نے ویڈیو اپنی بنا دی ہے۔ اس لیے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ درود شریف ایک عظیم عبادت ہے، اس کی کثرت باعث اجر، رحمت، مغفرت اور قبولیت ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ دعا کرنا چھوڑ دیا جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں سکھائی ہیں، نماز میں دعائیں پڑھتے، صبح شام کی دعائیں سکھائیں، استخارے کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، سفر، بیماری، رزق، اولاد، والدین اور ہر کام کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر دعا چھوڑ دینا مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تمام دعائیں نہ سکھاتے۔ لہذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے معمول میں کثرت سے درود شریف بھی شامل کریں، دعا پہلے اور بعد میں بھی درود پڑھیں، اور ساتھ ہی اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ میرے لیے بھی، میرے چینل کی ترقی کے لیے بھی آپ ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ اس چینل سے اگر کوئی ویڈیو دیکھ کر راہ راست پر آ گیا تو وہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو پسند کریں اور اپنے عزیزوں تک ضرور شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں، قیمتی مشوروں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک شخص تک صحیح دینی علم پہنچ جائے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہماری 5000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو جدہ ٹی وی پر ہم نے اپلوڈ کرنی شروع کر دی ہیں، براہ کرم اسے بھی دیکھیے۔ بہت ساری ویڈیوز آپ کی آنکھوں سے اوجھل رہی ہوں گی، آج سے جدہ ٹی وی پر بھی سبسکرائب کر لیجئے اور دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔